جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو اسے دور کر دے۔ ان دونوں باتوں کو جوڑ کے اگر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے وہ اپنے بھائی کے اندر جب کوئی عیب دیکھے تو اس کو ایسے ختم کرے جیسے آئینے میں اپنے چہرے پہ لگے ہوئے کسی عیب کو دیکھ کے محبت اور نزاکت سے ختم کرتا ہے۔ اپنے بھائی کے عیب کو ختم کرنے کے لیے اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کے عیب کو لوگوں کے بیچ میں لا کے اچھالنا اور لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو بیان کرنا، اس کی برائی کا چرچا کرنا اور اس کو کائنات کے آگے ذلیل کرنا، اور ذلیل کرنے کے بعد کہنا میں تو اس کی اصلاح چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان جب اپنے کسی بھائی کو کسی عیب کے ساتھ جڑا ہوا دیکھے تو یہ سوچے کہ اگر مجھ میں یہ عیب ہوتا تو میں کیسے اس عیب کو ختم کرنا پسند کرتا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بھائی میرا بے نمازی ہے تو 10 لوگوں میں بیٹھ کے اس کو بے نمازی بول کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کے بارے میں بہت سارے طعنے کس کے میں اس کو نمازی نہیں بنا سکتا۔ لیکن اگر میں خود یہ سوچوں کہ اگر میں بے نمازی ہوں اور میں اگر اس طرح مجمع میں بیٹھا ہوں اور آپ نے آ کے مجھ سے یہ بات کرنی کہ حارث بھائی نماز پڑھ لیا کرو، تو آپ کس طریقے سے آ کے مجھ سے بات کرو؟ مجھے اس مجمع سے الگ کر لو، پیار سے ایک جگہ بٹھا لو، بٹھا کے تھوڑی دل لگی کی باتیں کرو، ایک ماحول بنا، اس ماحول کے بنانے کے بعد مجھے یہ کہو کہ حارث بھائی نماز چھوڑنے کی یہی وعید اور پڑھنے کی یہی فضیلت ہے، تو آپ کیوں خود کو ان وعیدوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور فضیلتوں سے دور کر رہے ہیں؟ جب ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو جائے گا، جب ایک ساس اپنی بہو کو سمجھانے کے اندر اس طرز کو اپنا لے گی کہ اگر میں بہو ہوتی اور میری ساس مجھے اس طرح سمجھاتی تو بہتر ہوتا، اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو سمجھانے میں یا بیوی اپنے شوہر کو سمجھانے میں اس طرز کو اپنا لے گی، اگر استاد شاگرد کو سمجھانے میں اور شاگرد استاد کو سمجھانے میں یہ طرز اپنا لے گا، اگر علماء عوام کو سمجھانے میں اور عوام علماء تک اپنی بات پہنچانے میں اس طرز کو اپنا لے گی، تو ہمارے معاشرے سے بد تہذیبی، بد اخلاقی اور بد گوئی، بد زبانی، بد کلامی اپنے آپ ختم ہو جائے گی، کیونکہ کوئی آدمی گالی کھانا نہیں چاہتا، تو کسی آدمی کو گالی دینی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سب کو اس طریقے پہ چل کے اپنی اور اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے آس پاس ارد گرد رہنے والوں کی اور سارے عالم کی اصلاح کی محنت کرنے کی توفیق دے، جس طریقے کی توفیق اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ کی برکت سے صحابہ کو دی اور انہوں نے ہمیں تعلیم دی۔ اللہ ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے والا، دین کے ساتھ جڑنے والا اور محبت کرنے والا بنائے، اور جن جگہوں سے دین پھیلایا جا رہا ہے ان جگہوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے اور دین کی باتوں کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔